بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا بلا شبہ بہت ہی اجر و ثواب والا عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی تھی، جیسا کہ مشکات شریف باب فی الاضحیہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اور وہ 2 مینڈوں کی قربانی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی تھی کہ اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، کہ ایک قربانی میری طرف سے یا اللہ قبول فرما لیجئے، اور ایک قربانی میری امت کے وہ لوگ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، قربانی نہیں کر سکتے، ایک قربانی ان کی طرف سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی ہے، تو امت پر بھی حق بنتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی موجود ہے کہ سنن ابو داود میں کہ پوچھا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ آپ یہ 2 مینڈوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں، یعنی قربانی تو ایک ہی ہوتی ہے، آپ 2 مینڈوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً اس آدمی کو ارشاد فرمایا جس نے سوال کیا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، میرے نام کی قربانی کرنا، تو ایک قربانی میں اپنی کرتا ہوں اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی موجود ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی دی۔ تو اس لیے اگر کوئی امتی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، یہ بہت ہی اجر و ثواب والا عمل ہے۔ لیکن اس میں ہمارے ہاں جو غلطی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، قربانی جائز نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ایک بڑا جانور جس میں 6 آدمی کے حصے برابر ہو جاتے ہیں، ایک حصہ بچ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو یہ سارے مشترکہ طور پر مل کر ایک حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا قربان کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ایک حصے کی قربانی کرتے ہیں، مشترکہ طور پر 6 آدمی مل کر۔ تو یہ صورت درست نہیں ہے۔ اس کو درست جو اس کی صورت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنے حصے کی رقم کسی ایک کو ہبہ کر دیں، کسی ایک کو ہبہ کر دیں، ہبہ کرنے کے بعد وہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے۔ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چند افراد کا مشترکہ طور پر مل کر ایک حصہ قربانی کا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کی بہتر صورت یہی ہے جس سے قربانی جائز ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی جو واجب قربانی کر رہا ہے وہ اس کے علاوہ دوسری نفل قربانی کرے، باقی جتنے افراد ہیں وہ اس کو رقم اتنی ہبہ کر دیں، تو یہ صورت جائز ہو سکتی ہے، ورنہ تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جو طریقہ ہم نے آج کل رکھا ہوا ہے کہ 6 حصے برابر ہو گئے، ایک حصہ بچتا ہے، رہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مشترکہ طور پر یہ قربان کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ درست جو صورت ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔